السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اور پھر ہم سب انسان کی شکل میں۔ اگر دیکھا جائے تو ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا ہے، مسجود ملائکہ اس کو بنایا ہے، اور خود اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت سی ایسی قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں جو دوسری مخلوقات کو اللہ نے نہیں عطا کیا ہے۔ جمادات اپنی جگہ پر رہتے ہیں، ان کے اندر نہ حس ہوتی ہے، نہ حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نباتات کا، جس کے اندر نمو کی قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک پیڑ آپ چھوٹا سا لگاتے ہیں، وہ بڑا ہو کر سایہ دار درخت بنتا ہے، پھلدار درخت بنتا ہے، لیکن اس کے اندر سن اور شعور نہیں ہوتا۔ وہ اس کے اندر نشو و نما کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن حس اور شعور نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری مخلوقات ہے حیوانات، اس کے اندر اللہ نے حس اور شعور رکھا ہے۔ آپ مرغی پالتے ہیں، بکری پالتے ہیں، کچھ اور جانور پالتے ہیں، وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، آپ کی بعض چیزوں کو وہ سمجھنے لگتا ہے، اشارات کو، لیکن ان کے اندر اتنی حس، اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا مکلف۔ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا ہے وہ کام اپنا پورا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں کوئی چیز بیکار اللہ نے نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو مکرم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ کہتے ہیں بہت سی مخلوقات پر ہم نے اس کو برتری عطا کی ہے، اس کو ہم نے عزت عطا کیا ہے، تکریم عطا کیا ہے۔ اب اگر یہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہم کو جانا ہے، دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے جو عقل اور شعور ہے ان تمام چیزوں کا نہ سمجھے۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو کان دیا ہے سننے کے لیے، آنکھ دیا ہے اللہ نے دیکھنے کے لیے، ناک دیا ہے سونگھنے کے لیے، زبان دیا ہے چکھنے کے لیے، اور بدن کے کسی حصے سے کسی چیز کو چھو کر آپ جب معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے، یہ چیز نرم ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے۔ تو یہ تمام قوتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور انسان کو ان قوتوں کے استعمال کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، اور وہ بھی ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، 10 نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو بھیجا کہ جا کے ان کو بتا دو کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا منتہا کیا ہے، کہاں جانا ہے، اور دنیا میں تم کو کیا کرنا ہے۔
جگہ جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس کا مطلب ہے ہم محض اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے وجود بخشا ہو، بلکہ ہم تو محض اللہ کے فضل اور کرم سے دنیا میں آ گئے۔ اور آنے کے بعد اللہ نے ہم کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا، اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس انسان کو رہنمائی کیے ہیں نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، کہ انسان دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک شکر گزار اور ایک ناشکرے اور ناقدرے۔ شکر گزار کو اللہ کہیں مومن کہتے ہیں، اور اسی ناشکرے کو اللہ جل شانہ کافر کہتے ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمام انسانوں کو، تم تمام انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس میں صرف دو قسمیں ہیں، ایک مومن میری نعمتوں میری قدر کرنے والا، اور ایک وہ انسان جو ناقدرہ ہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستہ دکھا دیا، یہ خیر کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو چین اور سکون کی زندگی ملے گی، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو آرام ہی آرام ملے گا، اور یہ راستہ غلط ہے، اس پر چلو گے تو دنیا میں بھی پریشان رہو گے، اور آخرت میں جب جاؤ گے تو سوائے دکھ کے کچھ اور نہیں ملے گا۔ کہیں اللہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کئی قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کے اندر دونوں جذبہ پیدا کیا، اطاعت کا بھی جذبہ ہے اور نافرمانی کا بھی جذبہ ہے۔ ہم نے اس کے اندر فجور کا جذبہ بھی رکھا ہے اور تقوی کا بھی رکھا ہے۔ اللہ کی مرضیات کے مطابق اگر وہ زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکتا ہے، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف گزارنا چاہے گزار سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، لیکن انجام اس کے سامنے آئے گا۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے جائے گا تو اللہ کہتے ہیں اس کو حیات طیبہ ہم عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، اور جب اس دنیا سے جائے گا جو کام یہاں کر کے جائے گا اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ اس میں اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے۔ اور اللہ کے ہاں ایک عام دستور ہے، ایک نیکی کرو تو 10 گنا۔ اس کے علاوہ اللہ کہتے ہیں اگر اخلاص زیادہ ہوگا اور اللہ کی مرضی کے مطابق نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو ہم 700 گنا اس سے زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انسان اگر سدھر جائے تو اللہ تعالیٰ اتنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور پورا قرآن پڑھ ڈالیے، تمام نبیوں کی تعلیمات کو پڑھ ڈالیے تو تمام نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ ایک ہی چیز ہے، خود اچھے بنو، دوسروں کو اچھے بنانے کی کوشش کرو۔ یہی بات اللہ کے آخری رسول نے بھی آ کے کہا کہ لوگوں تم خود اچھے بن جاؤ، اصلاح کا کام اپنی ذات سے شروع کرو، اس کے بعد اس کا دائرہ آہستہ آہستہ بڑھاتے جاؤ، اور جتنا اسٹیج بڑا یا چھوٹا تم کو ملے اس اسٹیج سے اس کام کو کرو۔ محلے میں ایک آدمی رکھتا ہے، دیندار ہے، عالم ہے، تو اس کو چاہیے کہ محلے میں جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، لوگوں کے سامنے ذکر کرے کہ یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، یہ دین کے اعتبار سے غلط ہے، اس کو تم صحیح کر لو۔ اگر اس کا دائرہ اور بڑا ہوتا ہے تو اور بڑے اسٹیج سے اس بات کو کہے، لیکن خود سدھرنا یہ قدر غنیمت ہے۔
میں اپنے آپ کو درست کر لوں، یہ ممکن ہے، میرے اختیار میں ہے۔ شیطان بہکائے گا، نفس امارہ بہکائے گا، لیکن میں اگر خود چلنا چاہوں تو چل سکتا ہوں، لیکن اپنے تمام متعلقین کو صحیح راستے پر لگانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہی حکم جب اللہ کے آخری رسول کو ملا تھا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ اللہ کے رسول کے کچھ بال یہاں کے سفید ہو گئے تھے کنپٹی کے پاس، اور کچھ داڑھی کے بال، اور وہ عمر نہیں تھی جس میں لوگوں کے بال اس زمانے میں سفید ہوتے تھے۔ آج تو 10 سال کا بچہ بھی سفید ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں 70-75 کے جب ہو جاتے تھے، اس سے اور آگے بڑھیے، اگر 1000 سال 950 سال تک لوگ دنیا میں رہتے رہے ہوں گے تو اسی اعتبار سے ان کا بچپنا رہتا تھا، ان کی جوانی رہتی تھی، ان کی ادھیڑ عمر رہتی تھی، اس کے بعد تب بڑھاپا آتا تھا۔ لیکن انسان جب اس چیز کو سمجھ لے تب جا کے وہ صحیح ہوگا۔ تو اللہ کے تمام نبیوں نے کہا خود اپنے آپ کو پہلے سدھارو، اور یہ دائرہ جیسے چاہو بڑھاتے جاؤ، اور اس کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ ہم نے تو لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے، کامیابی اس کے ہاتھ میں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے تسلی دیا تھا جب ان کے چچا حضرت ابو طالب ایمان نہیں لے آئے، اور اخیر وقت تک اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ جن چچا نے میری حمایت کی ہے، میرے لیے ہر وقت کھڑے رہتے تھے، اس چچا اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں تو آگے کا کام میں کر دوں، لیکن جب تک ایمان نہیں لائیں گے تو میری سفارش بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اور جب بھی جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بیٹھا رہتا تھا سرداران قریش میں سے، اور وہ کہتے ابو طالب ڈر گئے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو، تو فوراً وہ خاموش ہو جاتے۔ اس کا مطلب ہے قسمت میں تقدیر میں ایمان نہیں لکھا ہوا تھا۔ جب دنیا سے وہ چلے گئے تب اللہ کے رسول بہت پریشان تھے، ہر وقت رنج و غم میں مبتلا رہتے تھے۔ چچا گھر کے آدمی تھے، ہر وقت میری حمایت کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل ابو لہب تو شروع سے دشمن تھے، شروع سے مخالفت کرتے تھے، لیکن یہ چچا ان کے قریب تھے، ان کی ہر طرح سے حمایت کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے۔ لیکن جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول کو جو رنج و غم ہوا ہے، قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا آپ رنجیدہ رہے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ نبی راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے، اللہ راستے پر چلا کر منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں عربی زبان میں، ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے منزل تک پہنچانا۔ نبی کا کام، اللہ کی کتابوں کا کام ہے راستہ دکھانا، نبی کے جانشینوں کا کام ہے راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا یہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ کہو گے تم، دل میں اتارنا، اللہ کہتے ہیں یہ میرا کام۔ اس لیے کسی بھی داعی کو، کسی بھی جانشین نبوت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اچھی بات کہتا ہوں لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اچھی بات کہتے رہے، مخالفت ہوئی، مکے والے جو الصادق اور الامین کہتے تھے، جب نبوت ملی تو گالیاں دینے لگے، راستے میں کانٹا بچھانے لگے، نماز کی حالت میں رہتے تو اوجھڑی ڈال دیتے تھے، عزت اور آبرو پر حملہ کیا، آپ پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کے ماننے والوں پر، ساری مخالفتیں آئیں،
لیکن اللہ کے رسول اپنے راستے پر ڈٹے رہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اللہ کے رسول کے جب بال یہ سفید ہو گئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے بال سفید ہو گئے. تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا شیبتنی ہود و امثالھا. سورہ ہود کی یہ آیت ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک. سورہ ہود میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ ہے، ان کی قوموں کا تذکرہ ہے. جن قوموں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اللہ کے رسول کہتے تھے اس طرح کی جو صورتیں قرآن میں ہیں جس میں اللہ نے پرانی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بیان کیا ہے، اور خود مجھ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم صحیح راستے پر جمے رہنا اور دوسروں کو اسی راستے پر چلانے کی کوشش کرنا. میں کتنا بھی کوشش کروں گا معلوم نہیں کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں، کون ایمان نہیں لاتا ہے. تو اللہ کے رسول پریشان رہتے تھے اور اس وجہ سے طرح طرح کی فکر میں آپ کے ذہن میں سوار رہتی تھی. اللہ کے رسول کی صفات میں ذکر کیا جاتا ہے کان دائم الفکر والاحزان. اللہ کے رسول ہر وقت فکر مند رہتے تھے، امت کیسے ایمان لے آئے، اللہ کی محبوب کیسے یہ بن جائے، اللہ کی مرضیات پر کیسے یہ چلنے لگے. ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے، اس کے لیے پلان بناتے تھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے، اس کے لیے ادھر ادھر جاتے تھے. ساری چیزیں اللہ کے رسول صرف اس لیے کرتے تھے کہ میرے امتیوں میں سے کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. اللہ کے رسول خود کہا کرتے تھے میری مثال اور جس دین کو میں لے کے آیا ہوں اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو جنگل میں جا کے آگ جلاتا ہے اور تمام پروانے پتنگے اس آگ کے روشن ہونے کے بعد آگ میں گرنے لگتے ہیں. اگر وہ انسان ان پر اور ان تمام پتنگوں کو، تمام جو حشرات الارض ہیں وہاں موجود ہیں اور دوسرے کیڑے مکوڑے، اگر ان کو بھگانا بھی چاہے تو بھگا نہیں پائے گا، کچھ نہ کچھ آگ میں جل جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا میری مثال وہی ہے، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کھینچ رہا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. ایسا شفیق نبی ہم کو ملا ہو اور باقاعدہ اس نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہو اور باقاعدہ ہم کو حکم دیا ہو کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کی ذمہ داری، جن کا کام یہ ہو کہ صحیح راستے کی رہنمائی کرنا، اللہ کی مرضیات پر چلانے کی کوشش کرنا، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا، شر سے لوگوں کو ڈرانا. یہ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اس سے پہلے اللہ نے ہم کو اور آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی رسی، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں اختلاف مت کرو. یہ کرو گے تو تم خود سدھر جاؤ گے اور ان سدھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو دوسروں کے سدھارنے کی کوشش کریں. ایک سورت ہم آپ نماز میں بہت پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہت چھوٹی سی سورت ہے
لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو مشہور امام ہیں، احادیث اور قرآن کے ماہر ہیں، ان کی فقہ چلتی ہے، باقاعدہ انہوں نے کہا اگر اللہ جل شانہ صرف اس سورت کو اتار دیے ہوتے اور کچھ نہ اتارتے تب بھی ہمارے لیے کافی۔ خلاصہ اس سورت کا ہے، اللہ قسم کھا کے زمانے کے کہتے ہیں سارے لوگ ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شمال کا رہنے والا ہو، جنوب کا رہنے والا ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، محلوں میں رہتا ہو، چھپر میں رہتا ہو، سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے۔ صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر یہ چار صفت پائی جاتی۔ دو صفت کا تعلق اپنی ذات سے ہے، اپنے سدھارنے سے ہے، اور دو کا تعلق دوسرے لوگوں کو سدھارنے سے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آؤ اور اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرو تو تم خود سدھر جاؤ گے۔ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن اس کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مطاع نہیں ہے، اللہ کی صرف اطاعت کی جائے گی، اللہ کی بندگی کی جائے گی، اس لیے کہ اس پوری کائنات کا خالق، مالک، محافظ، محسن وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ جب انسان اس چیز کو مان لیتا ہے تو اب اس کو زندگی بھر اللہ کی مرضیات پہ چلنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت ہم آپ پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتے ہیں جنات اور انسان کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بعد انسان جب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو کچھ وقت کھانے میں گزار دیتے ہیں، کچھ استنجا کرنے میں گزار دیتے ہیں، کچھ کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، کچھ سونے میں گزار دیتے ہیں، کچھ حلال روزی کمانے میں گزارتے ہیں۔ 24 گھنٹہ سب کو ملتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں کتنی انسان عبادت کرتا ہے؟ 5 وقتہ نماز کے جو فرائض ہیں، فجر کی نماز 2 رکعت، ظہر کی نماز 4 رکعت، 4 2 6، عصر کی نماز 4 رکعت 10، اس کے بعد مغرب کی نماز 3 رکعت، تو 10 اور 3 13، اور اس کے بعد جب عشاء کی آپ پڑھتے ہیں تو 4 رکعت، 13 اور 4 17، 3 رکعت وتر جو واجب ہے اس کو ملا لیں تو 20 رکعت۔ 20 رکعت ہم کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ مجھ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے۔ فجر کی نماز تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، عشاء کی نماز تھوڑی سی لمبی آدمی پڑھتا ہے، ظہر عصر میں تو پتہ ہی نہیں چلتا امام کیا پڑھاتا ہے، بہرحال آپ چاہتے ہیں کھٹا کھٹ ہو جائے، لیکن صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے تب پتہ چلتا ہے۔ جو وہ ایمان لے آئے تھے اور ایمان لانے کے بعد جو عہد و پیمان کیا تھا اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے فجر کی نماز میں پوری سورہ بقرہ پڑھا، برابر نہیں، کبھی کبھی۔ کیا ہم لوگ کبھی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ تو تراویح میں پڑھنے تب بھی بہت سے لوگوں کو زیادہ ہونے لگتا ہے، ارے 2.5 پارہ پڑھ دیا۔ وہ سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ، دونوں سورتوں کو ملا لیجئے تو کتنا ہوتا ہے جا کے دیکھ لیجئے۔ صرف ایک نماز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز اپنے محلے میں آ کے پڑھاتے تو تھوڑی سی لمبی پڑھا دیتے تھے،
اس لیے کہ اللہ کے رسول بھی کبھی کبھی لمبی پڑھاتے تھے۔ تو وہاں کے لوگ چونکہ مزدور ٹائپ کے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے جا کے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، معاذ آتے ہیں بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، اور ہم لوگ کھیت کا کام کر کے آتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں نماز پڑھ کے جلدی سے سو جائیں تاکہ صبح سویرے اٹھیں، تو جب لمبی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو گراں لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور کہا معاذ تم لمبی نماز پڑھاتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول کبھی کبھی پڑھاتا ہوں۔ تو کہا کیا سورہ والضحیٰ، الم نشرح، والتین، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اگر عشاء کی نماز میں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی؟ کہا ہو جائے گی۔ تو کہا اگر ان لوگوں کو گرا گزرتا ہے، چونکہ گھر کا کام کر کے آتے ہیں، کھیتی باڑی کا، تھکے ہارے رہتے ہیں، تو ان پر اس طرح کا زور اور زبردستی مت کرو کہ لمبی نماز پڑھو۔ اور جو لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا تھا، افتان یا معاذ، اے معاذ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرتے ہو؟ جب امامت کرو تو ہلکی پھلکی نماز پڑھو۔ اب ہلکی پھلکی اس دور کے لحاظ سے اندازہ کیجئے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اگر فجر کی نماز میں پڑھتے تھے تو جب مختصر کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ بہت مختصر کریں گے تو ایک پاؤ ہوگا، اور یہاں تو چاہتے ہیں کہ انا اعطینا قل هو اللہ احد یہی پڑھیں۔ اور اگر ذرا سا کچھ بات دین کی بڑھ جاتی ہے تو سارے لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں گھڑی نہیں دیکھتے تھے، اس زمانے میں گھڑی بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کی جب مجلس میں رہتے دین کی بات ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ صحابہ اس طرح سے بیٹھے رہتے تھے جیسے لگتا ہے کہ ان کے سر پر اگر کوئی پرندہ بھی آ جائے تو حرکت نہیں کرے، بالکل جمے رہتے تھے۔ تو دوسروں کو سدھارنے کی کوشش میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور اسی لیے اللہ نے ہم سے اور آپ سے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک آدمی بالکل انجانا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کچھ، جب شریعت کی بات آپ بتائیں گے وہ مان لے گا۔ یہ حکمت کی بات ہے، دانشمندی کی بات ہے، اچھی بات ہے، نبیوں نے بتایا ہے، اللہ کی کتاب نے بتایا ہے، وہ مان لے گا۔ ایک آدمی کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں تو اس کے شکوک و شبہات کو دور کیجئے موعظہ حسنہ کے ذریعے۔ آج انسان اپنے الفاظ میں اگر کوئی بات کہتا ہے، اچھا ڈھنگ اچھا طریقہ ہو تو اس کا اثر پڑتا ہے، تو اگر دین کی بات اچھے انداز سے کہی جائے، لوگوں کے شکوک اور شبہات دور ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماننے کے لیے تیار ہیں، کتنا بھی سمجھائیے، طرح طرح کے شکوک اور شبہات ہیں، سب آپ دور کر دیجئے، تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں بھی اللہ ہم سے اور آپ سے کہتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان سے جب مناقشہ کرو، آپ مجادلہ کرو، بحث و مباحثہ کرو، تو اس میں بھی حدود سے تجاوز مت کرو، گالی گلوج مت دینا، برا بھلا مت کہنا۔ تمہارے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کے مطابق سمجھا دو، مان لے بڑی اچھی بات ہے، نہ مانے تو کوئی بات۔ تو وہاں بھی اللہ نے کہا ایمان لے آؤ اور اعمال صالحہ کرو، اور جس ایمان کو تم حق سمجھتے ہو، جس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہے، جس کے بغیر سعادت نہیں مل سکتی ہے، جس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے ہو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور جب لوگوں کو حق بات پہنچاؤ گے، دین کی طرف بلاؤ گے، تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو انبیاء کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تم کو ستایا جائے گا، جملے کسے جائیں گے، تمہاری عزت اور آبرو پر حملہ کیا جائے گا، اس وقت صبر سے کام لینا۔ تو تواسی بالحق اور تواسی بالصبر یہ دوسروں کے سدھارنے میں کام آئے گا۔
حق بات آپ کہیے، دین جتنا جانتے ہیں اتنا جائیے۔ کوئی آدمی نہ ماننے کے لیے تیار ہو تو آپ اپنا کام کر دیجئے، نہیں مانتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں جائے گا تو خود بھوگتے گا۔ یہ قرآن نے ہر جگہ اتنے واضح انداز میں کہا ہے کہ ذرہ برابر کوئی شک نہیں، صحیح بنو اور دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے سورہ مائدہ کی آیت، بعض لوگ اس آیت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بعض لوگ یہیں تک جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے دوسروں کی سدھارنے کی کوشش کرنا، ہمارا کام صرف اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنا۔ لیکن قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھیں گے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود آپ نماز پر ڈٹے اور جمے رہیے، آپ نماز کی پابندی کیجئے، پھر گھر والوں کو نماز کا حکم دیں گے تو گھر والے بھی آپ کے نقش قدم پر چل کر نماز پڑھیں گے۔ لیکن آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو بھلی بات نیک کام کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اگر دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو نبی اور اللہ کی کتاب آپ کے سامنے ہے، ان ہدایتوں کے مطابق خود زندگی گزاریے اور دوسرے لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیجیے۔ ہم کو اور آپ کو خیر امت کہا گیا ہے، بہترین امت۔ ہم سے پہلے بہت سی امتیں آئی ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت یوسف، حضرت شعیب، حضرت یعقوب، جتنے انبیاء آئے سب کی امت ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امہ، تم کو میں نے بہترین امت بنایا ہے۔ کس لیے؟ اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں آئے ہو۔ آج تو انسان صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنا گھر، اپنا کپڑا، اپنی گاڑی، اپنے دوست احباب، ہر چیز میں صرف اپنا مفاد ہوتا ہے۔ الیکشن کا زمانہ آئے گا تو کہیں گے صرف آپ کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انبیاء کرام جن کی ذمہ داری یہ تھی، انہوں نے اپنی امتیوں سے کہا تھا اللہ کا یہ حکم ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیوں اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ایک طرف تو کہتے ہو اللہ صرف معبود ہیں، اور اس کے بعد تم نہ جانے کہاں کہاں اپنا سر جھکاتے ہو، کہاں کہاں اپنی اس پیشانی کو جھکا دیتے ہو، اور کیسے کیسے تم کام کرتے ہو۔ ایک زمانہ تھا آدمی کچھ کر لیتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا، سالہ سال کے بعد پتہ چلتا تھا کہ فلاں آدمی نے چوری کیا تھا۔ لیکن آج تو ابھی چور گھر سے نہیں نکلتا ہے اور باقاعدہ پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے یہ چور نکل رہا ہے۔ تو آج جو انسان جو کام کر رہا ہے آپ تو لکھ دیتے ہیں کیمرے کی نگاہ میں ہے، اور اللہ نے، اللہ کے رسول نے بہت پہلے کہہ رکھا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جل شانہ کی نگاہ میں تم ہو۔ کان اللہ علیکم رقیبا، کہیں اللہ کہتے ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہارے لیے گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک شکاری کسی جھاڑی کے پاس رہتا ہے کہ شکار گزرے تو میں ماروں، اور وہ ہر وقت اسی طاق میں رہتا ہے کدھر سے آ رہا ہے۔
اللہ کہتے ہیں ان ربک لبالمرصاد۔ ان تمام سائنسی ترقیات کے بعد تو قرآن کا سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے۔ بہت سی چیزیں پہلے سوچنا پڑتا تھا کہ اللہ کس طرح سے ہماری گھات میں، یعنی اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ بار بار کہتے ہیں دنیا دیکھے نہ دیکھے میں دیکھ رہا ہوں، اور جب میں دیکھ رہا ہوں تو اس کے مطابق میں جزا اور سزا دوں گا۔ تو اس لیے اللہ نے جب کہا علیکم انفسکم تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، میں سدھر جاؤں گھر جائے جہنم میں، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں، پڑوسی میرا کہیں بھی جائے مجھ کو، علیکم انفسکم۔ لیکن آگے کی جو آیت ہے، آگے آیت کا جو جز ہے اس کو بھی پڑھیے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ آپ کا جو کام تھا خود سدھر گئے تھے، سدھارنے کی کوشش کیا لیکن نہیں لوگ مانے، تو اللہ کہتے ہیں تمہارا کوئی نقصان نہیں، تمہارا جو کام تھا تم نے کر دیا۔ لیکن ایک باپ ہے خود نماز پڑھتا ہے، تمام نوافل پڑھتا ہے، لیکن بیٹے کو فرض نماز کے لیے بھی نہیں کہتا ہے، تو کیا دوسرا کہے گا؟ اگر باپ اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا ہے، چچا اپنے بھتیجے کو نہیں کہہ سکتا ہے، ماموں اپنے بھانجے کو نہیں کہہ سکتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو نماز کی تلقین نہیں کر سکتی ہے، تو دوسرا آدمی کہے گا؟ آج تو کوئی کہہ دے گا تو پٹ سے جواب مل جائے گا، مورے باپ موکا کھیاوتن پیاوتن تو کیا ہوتے۔ لیکن اس کام کو آپ کو کرنا ہے، کتنا بھی آپ سنیں۔ اللہ کہتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم نے اپنا کام کر دیا، خود سدھر گئے اور اسی راستے پر جمے اور ڈٹے رہے اور لوگوں کو سدھارنے کی کوشش بھی کر لیا، لیکن لوگ نہیں سدھرے تو لا یضرکم من ضل۔ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، ان کے متعلق اللہ آپ سے باز پرس نہیں کریں گے۔ ایک جگہ اللہ نے بہت کھول کر بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے آتا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ اگر کسی نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو رسول سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں نے آپ کی اطاعت نہیں کی، لیکن رسول سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق بات اس کے سامنے کہی تھی یا نہیں کہی۔ اگر کہہ دیا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام ہے اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اس میں کمی اور زیادتی نہ کرنا، کسی کو دیکھ کے کوئی بات نہ کہنا۔ حق بات آپ کو کہنا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں آپ کہیے، سارے لوگ مخالف ہو جائیں اس سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے نبی کی بات تو جب اللہ کے ہاں جائے گا تب پتہ چلے گا کہ نبی کی جو تکذیب کرتا تھا، نبی کو جو جھٹلاتا تھا، نبی کے جانشینوں کے کہنے کے مطابق جو لوگ نہیں چلتے تھے تو اللہ ان سے پوچھیں گے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، ان کے امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ امتیوں سے یہ سوال ہوگا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کوئی آیا تھا ڈرانے والا، کوئی اچھا آدمی آیا تھا تم کو صحیح راستہ دکھایا تھا، وہاں پوچھا جائے گا۔ اور جب وہاں جائے گا تب وہ کہے گا ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ آج ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اب اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا دار العمل تھا، وہاں اگر اقرار کیے ہوتے، وہاں توبہ کیے ہوتے، اپنے اعمال اچھے کیے ہوتے تو آج تم کو جنت ملتی، لیکن اب یہاں نہ مال کام آئے گا، نہ ندامت کام آئے گی، نہ افسوس کام آئے گا۔ یہ دار الجزا ہے، اب یہاں تم کو انعام ملے گا یا سزا ملے گی۔
اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو یہ بات سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو سدھاریے اور دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ اور سدھارنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے ڈنڈا لے کے دوڑائیے۔ جو بات حق ہے، جس کو جانتے ہیں اس کو کہیں۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے، اب جب آپ قرآن کی آیت پڑھ کے کہیں گے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے لین دین بیع و شراء کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا، سود حرام ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے، سود خور اگر آپ کی مجلس میں ہوگا تو آپ کی یہ بات اس کو اچھی نہیں لگے گی، اس کو خراب لگے گی، لگے خراب، اس سے کوئی حرج نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، آپ نے کہا زنا کے قریب میں بچ جاؤ، جو اس کے مقدمات ہیں اس کو بھی مت اختیار کرو۔ مرد عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج تعلیم کے نام پر، دعوت کے نام پر، فلاں کے نام پر جہاں دیکھو اختلاط، اور ساری خرابیاں جب پیدا ہوتی ہیں تب وہ کہتے ہیں ای کا ہوئے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جب تک اس کو آپ نہیں مانیں گے تب تک آپ صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ اللہ نے تو اپنے بندوں سے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس کے بعد قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی گزر رہے تھے، حضرت عائشہ یا کوئی اور ازواج مطہرات میں سے تھیں، وہ دیکھنے لگیں تو اللہ کے رسول نے کہا پردے کا حکم ہے، کہا وہ نابینا ہیں، کہا تم تو بینا ہو، وہ نابینا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن تم تو بینا ہو، تم دیکھ رہی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کے مسلمان جو اللہ سے عہد و پیمان کیے تھے، اس عہد و پیمان پر ڈٹے اور جمے رہتے تھے۔ بعض غزوات میں، بعض جنگوں میں یہودیوں نے باقاعدہ اپنی عورتوں کو بھیج دیا کہ جب ان کے سامنے کوئی تدبیر نہیں آئی تو سوچا کہ عورتوں کو بھیج دیں گے۔ جو لوگ اپنے گھروں سے مہینہ نہیں سال بھر دور رہتے ہیں، جنگ و جدال میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر سفر کرتے ہیں، جب عورتوں کو دیکھیں گے تو اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول میں نہیں کر پائیں۔ لیکن جب وہ عورتیں آئیں تو اس دور کے مومنین جو صحابہ تھے انہوں نے نگاہ نیچی کر دی، اور وہ عورتیں خود رسوا کہ ہم تو گئے تھے اس لیے کہ ان کو دعوت نظارہ دیکھتے کہ مجھ کو دیکھو، اور دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں جو خواہش پیدا ہو پیروں سے چل کر آؤ، مجھ سے گفتگو کرو، غلط کام کرو، لیکن وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ تھے مسلمان۔ آج تو ووٹ لینے کے لیے اور معلوم نہیں کیا لینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی دیکھ لو تو اللہ کی پناہ ڈر بھی لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ اتنا وہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے گر جائیں گے۔ سب کچھ چلتا رہتا ہے، اور جب ان سے کہیے تو کہیں گے سیکولر ملک ہے۔ سیکولر ملک اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ توحید کے ساتھ سمجھوتا کریں۔ توحید بالکل الگ ہے، شرک الگ ہے۔ اس سے پہلے آپ سے بہت تفصیل سے کہا، جو ہمارے دلوں میں رہتا ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ لیں، جس کو ریاکاری اور مکاری کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے رسول نے شرک کہا ہے، شرک خفی۔ تو ہم کو آپ کو تو بہت بچنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں، بقیہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اپنے آپ کو سدھارو لیکن وہیں رک مت جاؤ، دوسرے لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے رسول نے اس کا 3 مرحلہ بتایا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی آدمی غلط کام دیکھے، منکر دیکھے، شر دیکھے، اس کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، اختیار ہو، تو اس کو چاہیے اپنے بلبوتے پر، اپنی طاقت، اپنے ہاتھ سے اس منکر کو دور کرے۔
ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ لگا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے کہا کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو 1 تھپڑ لگا دیا کرو اگر نماز میں کوتاہی کرے۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے تب احکامات کا مکلف ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا 10 سال میں تھپڑیا دیا کرو، تاکہ 15 اور 16 سال تک پہنچتے پہنچتے جب بالغ ہو تو نماز سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے یہ سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، قرآن کی آیتوں کو وہ باقاعدہ یاد کر لے، نماز پورے طور پر وہ پڑھ سکتا۔ اور اگر کسی انسان کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے کہا زبان سے برائی کو برائی کہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ لیکن آج لوگ مصلحت کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے کہنے کے لیے تیار، ایک جگہ غلط کام ہو رہا ہے لیکن آپ کہنے کے لیے تیار۔ آج کل جو نرسریاں چلتی ہیں اپنے لوگ جو چلاتے ہیں انہی کی نقالی کرتے ہیں، سارے پروگرام اسٹیج پر وہی ہوتا ہے جو دوسرے لوگ کرتے، ڈانس ہوگا، ناچیں گے، گائیں گے۔ ہم جب اپنے بچوں کو اپنے اسلامی ماحول میں پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پیش کیجئے نا، لیکن آپ بھی وہی ٹائی، آپ بھی وہی پینٹ، وہی قمیص، آپ کیوں نہیں؟ آپ پابند اس کے تھوڑے ہی، آپ اپنا لباس دیجئے، کرتا پیجامہ دیجئے، قمیص پیجامہ دیجئے، کوئی ٹائی لگانا ضروری ہے؟ کہیں سے کوئی اصول ضابطہ ہے؟ آپ اپنا جب اسکول بنا رہے ہیں تو اپنے اسکول میں اپنی پابندی کرائیں نا، دینی ماحول میں آپ ان کو پڑھائیں، لیکن نہیں، ساری نقالی ان کی ہوتی ہے۔ اور جب ہم جیسے لوگوں کو بلا کے لے جائیں گے اور ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں ہوں گی، جب کہہ دیں گے تو ان کو برا لگ جاتا ہے۔ بھئی غلط کام میں کرتے ہوئے کسی کو دیکھوں نہ ٹوکوں، یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روک دو، اتنا نہیں چلتا تو زبان سے کہو، اس کی بھی قوت اگر طاقت نہ ہو تو دل سے برا مانو، اور یہ آخری درجہ، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اب تنہائیوں میں جا کے آپ بیٹھ کر اپنے اس ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ کر اپنے دل سے پوچھئے گا کہ منکر کے ازالے کے لیے آپ ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، اور اگر آپ تینوں چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ۔ آج جو لوگ اسلام کے اصول اور ضابطے کو جانتے ہیں اس کے باوجود مفتی صاحب کے ہاں جائیں گے تو مقصد یہ ہوتا ہے کوئی گنجائش دکھائیے، گنجائش نہیں، آپ کو تو حکم بتائے گا ایک عالم دین، اس حکم کے مطابق آپ چلیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر شرعی کوئی عذر ہے اس کا آپ ذکر کرتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں اس عذر کے ہوتے ہوئے آپ کی گنجائش ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے نقل کیا تھا کہ بہت پہلے جب میں ابھی نیا مولوی ہوا تھا تو ایک عورت جو کافی بوڑھی تھی آئی، کہا بابو روزہ رکھنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، چھوڑ دوں؟ تو میں نے کہا چھوڑ سکتی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے بعد اگر آپ کی صحت ٹھیک ہو گئی تو جو فدیہ آپ نے دیا ہے اس کے باوجود پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ کہاں ببوا جائے تو روزہ رکھ لی، فدیہ دے کے آدمی بچنا چاہتا تھا، لیکن آپ پورا مسئلہ بتائیے نا۔ ایک آدمی کہتا میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں تو آپ یہی کہیں گے بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن نماز کے دوران تو بیٹھ رہا ہے، بقیہ دوڑ رہا ہے، دن بھر دوڑتا ہے، تب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مسجد میں آ جاتا ہے تو مار ایک دم تکلیف، میں نماز کیسے پڑھوں؟ ارے شریعت نے اجازت دی کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، کچھ تو پڑھو۔ لیکن کتنے لوگ ہیں اس پر عمل کرتے؟ تو سارے لوگ خالی علماء سے، مفتیان سے گنجائش تلاش کرتے، گنجائش نہیں۔
اللہ نے بہت پہلے اپنے نبی سے کہا تھا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ کفار مکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی برتیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ نرمی برتیں، لیکن اللہ نے آگے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی کبھی اطاعت مت کیجیے گا، مکذبین کی کبھی اطاعت نہیں کیجیے گا۔ کیا نبی کے بارے میں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ غلط آدمی کی وہ اطاعت کریں گے؟ لیکن ان کے ذریعے ہم کو اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اس طرح کے لوگوں کی باتوں کو مت مانا کرو۔ چھوٹا سا جملہ ہے، اپنے گھروں میں لکھ کے رکھ لیجئے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی جہاں نافرمانی لازم آئے وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں، کتنا بھی بڑا ہو، باپ ہو، ماں ہو، چچا ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے تو اس کی اطاعت بالکل نہیں کی جائے گی۔ اتنا صاف ستھرا اصول اللہ اور اللہ کے رسول نے جب بتا دیا ہے تو خود اصلاح کی اپنی کوشش کیجئے، اس کے بعد دوسروں کو اصلاح کی کوشش میں لگیے۔ اگر آپ کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے، اور اگر آپ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے، جو نہیں کرتا ہے اللہ اس کو سزا دیں گے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ